السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کی دنیا کورس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ آج قرآن کی دنیا کورس کی تعارفی نشست ہے۔ 3 ماہ پر مشتمل دورہ قرآن۔ انشاءاللہ اس کورس میں سورہ الفاتحہ سے سورہ المائدہ تک تمام صورتیں کور کی جائیں گی۔ آج کی کلاس میں بتایا جائے گا کہ کورس کو کس طرح سے ڈیلیور کرنا ہے، اس کے حاصلات، مقاصد، سٹرکچر اور مشکلات کیا ہیں، تاکہ آپ کے لیے کورس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف اس کورس کے لیے چوز کیا بلکہ لائک کیا اور ہمارے قدموں کو یہاں تک پہنچایا۔ اور ورنہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں یہاں تک پہنچاتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوا ہے، اس کا کرم ہوا ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع کیا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ سب اللہ کے چنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو سورہ رحمان میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اور اس کو انسان کو بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام آ رہا ہے کہ اللہ کی رحمت جب جوش میں آئی تو علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا جو صفاتی نام رحمان ہے اس کے ساتھ قرآن کو بیان کیا، کیونکہ یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ بلند و بالا صحیفوں میں ہے اور مطہرین کے سوا اس کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ تو یہاں پر زمین پر اتارا جانا یہ واقعی ایک اللہ کی خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سکھایا۔ اور اس جو یہ ورڈ ہے الرحمن، اس میں اللہ کی جو رحمت ہے وہ جب جوش میں آئی تو اس نے قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں انسانی وجود کے اندر بھی اور اس کائنات کے اندر، جنہیں ہم روز ازل سے استعمال کر رہے ہیں، ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو لیکن ان سب نعمتوں میں قرآن سب سے بڑھ کے نعمت ہے، سب سے بہترین نعمت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو اس نعمت کو اللہ تعالیٰ شروع میں اس صورت کے اندر لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو پھر پیدا کیا۔ انسانی جو تخلیق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کلائمیکس ہے۔ دنیا میں بہت سی مخلوقات ہیں لیکن انسان جو ہے وہ اشرف المخلوق ہے۔ وہ کس وجہ سے ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ جو چیز ہے انسان کو جانوروں سے ممتاز رکھتی ہے وہ یہی زبان ہے۔ باقی تو ظاہر ہے جو صلاحیتیں انسان کے پاس ہے وہ جانوروں کے پاس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ جو جانوروں کو ممتاز چیز ہمیں ممتاز رکھتی ہے جانوروں سے، وہ یہ زبان ہی ہے۔ تو جو زبان ہے اس کو جو بیان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کو اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے یہ کلام ہے، اس میں اپنی زندگیوں کو صرف کیا جائے، اس کو سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے میں لگایا جائے۔ اس کا جو استعمال ہے زبان کا وہ یہی ہے جو اس وقت میں آ رہا ہے۔ پھر ایک حدیث ہے البخاری کی
کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یعنی قرآن کو سمجھ لینے کے بعد، سیکھ لینے کے بعد سب سے بہتر شخص وہ ہو جاتا ہے جو کہ قرآن کو سکھانا شروع کر دیتا ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ بہترین کتاب ہے. جس طرح یہ کتاب بہترین کتاب ہے، اس طرح اس کا قاری ہے، اس کا پڑھانے والا بھی بہترین ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ یونس میں، وہ خیر مما یجمعون، جو کچھ یہ جمع کر رہے ہیں ان سب سے بہتر یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے. اگر دیکھا جائے تو انسان دنیاوی جو ساز و سامان اکٹھا کر رہا ہے، ان میں وہی ساز و سامان جو کہ دنیا کا ساز و سامان صرف جو کہ دنیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس میں آخرت کا کوئی سامان نہیں ہے. تو اس میں انسان اپنے آپ کو صرف کر رہا ہے، صبح سے شام اس میں لگ رہی ہے، جس میں مال و دولت ہے، اس کی دیکھ بھال کے لیے پراپرٹیز ہیں، سونے چاندی کے انبار ہیں. تو یہ سب چیزیں کہ انسان کو محبوب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو چیزیں یہ جمع کر رہے ہیں دنیاوی، ان سے قرآن بدرجہ بہتر ہے. پھر قرآن جو ہے وہ اس کے نزول کا مقصد ہدایت ہے، یہ گائیڈنس ہے، سب سے بڑا مقصد. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ ہدی للمتقین، متقینوں کے لیے ہدایت ہے. مکمل ہدایت اگر ہمیں حاصل ہوگی تو اسی قرآن سے حاصل ہوگی. یہ تھوڑا سا تعارف تھا قرآن کا. نیکسٹ میں اپنا تعارف یہاں پر پیش کروں گی، کیونکہ یہاں پر اس وجہ سے ضرورت پیش آئی اپنا تعارف پیش کرنے کی کہ جب کورس لانچ کیا جاتا ہے تو بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کے بیک گراؤنڈ کو وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ اس سے ریلیٹڈ کچھ سوالات جو تھے وہ گروپ میں، واٹس ایپ گروپ میں پوچھے گئے تھے کہ ٹیچر جو ہیں وہ کس اسکول آف تھاٹ سے ان کا تعلق ہے، اور وہ کہاں سے فاصلہ ہیں، کس انسٹیٹیوٹ سے، اور وہ معلمہ ہیں، وہ عالمہ ہیں. تو اس قسم کے سوال جب سامنے آئے تو یہ تعارف یہاں پر اپنا تعارف پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی. میرا نام جو ہے وہ دانیال ہے. میری جو دنیاوی ایجوکیشن ہے وہ بیچلرس ہے، اور ٹیچنگ کے اندر میرا ایکسپیرینس رہا ہے. جو میری دینی تعلیم ہے وہ نوا ایجوکیشن سے. نوا ایجوکیشن کے تحت میں ملٹیپل کورسز کروا چکی ہوں، اور پچھلے تقریباً 8 سالوں سے تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا جو سلسلہ وہ جاری ہے. ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ کی قرآن اکیڈمی سے میرے ہسبینڈ وہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور مجھے بھی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ان سے. اور آج میں یہ سمجھتی ہوں اور انہیں فخر محسوس کرتی ہوں کہ اگر میں یہاں تک پہنچی ہوں تو میرے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ ہے میرے ساتھ. تو میں یہی کہوں گی یہاں پر کہ وہ ایک قسم کے میرے میں ان کی شاگرد ہوں، ان کی اسٹوڈنٹ ہوں. تو اور وہ نوا ایجوکیشن اور ریوائول کے بانی بھی ہیں. تو الحمدللہ فیوچر میں بھی میرا یہی مقصد ہے زندگی کا کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین کے کاموں کے لیے وقف کروں، اور اس میں جو ہے چاہے میں وہ قربانی اپنے جان سے دوں، مال سے دوں، جو اللہ کو پسند ہے. اللہ کو یہی پسند ہے میرے راہ میں جان، مال اور وقت لگاؤ. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ میں 245 آیت میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس عطا فرمائے. جو بھی چیز ہم اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو کبھی نہیں ہوا کہ ہمیں اس میں کمی واقع ہو گئی ہو، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. تو
جب ہم دیتے ہیں کسی کو کوئی بھی چیز، یہاں پر قرض سے مراد وہ نہیں ہے کہ ہم نے روپیہ پیسہ کسی کو دیا وہ قرض ہے، بلکہ کسی کو اپنے ٹائم میں سے ٹائم دینا یہ بھی قرض ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اور کسی کو خوشی دینا، کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا زندگی میں، یہ سب یہ سب نیکیاں ہیں، اور یہ ایک قسم کا اللہ کے پاس قرض ہے جو کہ اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا۔ تو اصل میں زندگی کا ایک مقصد انسان اگر بھرا لے کہ مقصد ہے، پھر اسے کچھ مطلب وہ اگر آگے پیچھے تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ ٹریک پہ ہی رہتا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی میری نیت صاف ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، تو میں اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، لوگوں کو کوئی شاباش نہیں مجھے ملے گی، کچھ نہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کے لیے اور مخلص ہو کے میں یہ کام کر رہا ہوں، تو وہ انسان کے لیے کام کرنا اللہ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اصل میں جو میرا مقصد ہے، مقصود وہ ٹاپک نہیں ہے اس کو چھیڑنا تفصیلاً، بس ایک انٹروڈکشن اپنا رکھنا تھا آپ کے سامنے، تاکہ کوئی کنفیوژن ہو کسی کے مائنڈ میں، کسی اسٹوڈنٹ کے، تو وہ کلیئر ہو جائے، اور آپ اوپنلی ہاں مجھے جان سکیں، میں آپ کو جان سکوں۔ نیکسٹ میں ہم کورس کا تعارف آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ جو کورس جو ہے 3 ماہ پر مشتمل کورس قرآن کا، جس میں کہ الفاتحہ سے المائدہ تک تمام صورتیں کور کی جائیں گی۔ یہ کورس باقی کورسز کی بنسبت ڈیفرنٹ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت وسیع پیمانے پر قرآن کا سلسلہ، درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں گے یہ ان کورسز سے ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کیوں ڈیفرنٹ ہے؟ آپ دیکھیں کہ آج جو امت مسلمہ ہے وہ زوال پذیر ہے، مسلمان ہر طرف سے پیسے جا رہے ہیں اور ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی کوئی اپنی حیثیت نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کس ملک میں مسلمانوں کو کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے، جو غیر مسلم کنٹریز میں، وہ عرب پورے کا پورا جو ہے گلف کی غیر مسلموں کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو ان کو زوال سے نکالنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یعنی اس کتاب، اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے پست کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ مسلمان جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں وہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ اس کورس میں ہم اس طریقے سے مطلب آپ کو قرآن کے پورا مطلب آپ کے سامنے اسٹرکچر لے کر آئیں گے، آپ کو پورا وہ تعلیم سکھائی جائے گی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد تھے وہ صحابہ کرام تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تو صحابہ کو جب وہ سکھاتے تھے تو صحابہ اسی ٹائم عمل کرنا شروع کر دیتے تھے، اور وہ مسلمان تھے پکے اور سچے۔ تو آج ہمارا بھی یہاں پر جمع ہونے کا مقصد اور اس کورس کو کروانے کا مقصد یہی ہوگا کہ آپ کو اسی طرح سے سکھایا جائے جیسا کہ ایک طریقہ تعلیم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اوتھینٹک قرآن و احادیث کے حوالے سے سب حوالہ دے کے۔ تو یہ آپ کو جو ہے وہ سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے میں آسانی ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن جو ہے وہ اس کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو کھول کے بیان کریں۔ اگر ہمیں قرآن کی کوئی بھی بات پتہ چلی ہے، کوئی حکم ہے، کوئی آیت ہے، کوئی بھی ہمیں علم حاصل ہوا ہے، تو ہم اس کو پورے کا پورا پہنچائیں۔
یہ بڑے پیمانے پہ آپ دیکھیں کہ کورسز ہو رہے ہیں قرآن کے، لیکن پورا پیغام قرآن کا نہیں پہنچایا جا رہا. کبھی جہاد کے آیات ہیں ان کو بالکل گول کر دیا جاتا ہے، انہیں پس پش ڈال دیا جاتا ہے، اتنی بڑی آیات کو ختم کر دیا جاتا ہے. اور یعنی کہ جو آیات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، ظاہر ہے جو اللہ کا کلام ہے وہ ہم سے یہی درخواست کرتا ہے، اس کا یہی مطالبہ ہے ہم سے کہ ہم اس کو پورے کا پورا پیش کریں. تو اور جیسے بعض کورسز جو ہیں وہ کروائے جاتے ہیں قرآن کے، تو اس کے اندر کچھ احکامات ہیں وہ بیان ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ پایا جا رہا ہوتا ہے پردے سے متعلق، جہاد سے، اس طرح کے جو ہے احکامات ان کو چھپایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر مطلب نا آپ کے سامنے کھول کھول کے قرآن کو پیش کیا جائے گا. قرآن میں آتا ہے، قرآن میں یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت لوگوں کو پست کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. اور گمراہ کنہیں کرتا ہے؟ جو فاسق ہیں. فاسق وہ جو جن کی نیت میں فطور ہے، جو کجی اور ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں اللہ کی آیات، پورے دین کو پیش نہیں کرتے ہیں، اور جو قرآن سن کے سمجھ کے عمل نہیں کر رہے، ان کے لیے قرآن جو ہے وہ گمراہی کا باعث بنتا ہے. ویسے ہی تو اس کا مقصد جو ہے، اس کے نزول کا مقصد وہ یہی ہے کہ ہدایت ہے. تو یہ اس وجہ سے یہ جو اس کی اہمیت ہوگی اس کورس کی، وہ اسی بیس پہ. اب اس میں جو مشکلات تفہیم دین کو تفہیم قرآن میں جو مشکلات ہیں، وہ یہ پوائنٹس ہیں، 4 پوائنٹس کے تفاصیل کی طوالت ہے کہ تفسیر اتنی لمبی ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک جو جاب والا کوئی بندہ ہے، ذرا آپ میں سے کوئی جاب بھی کر رہا ہوگا، کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہوگا، کوئی بچوں والی مائیں بھی ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ 4-5 مطلب جلدیں ہیں ایک ایک اس کی تفسیر کی، تو وہ گہرائی میں جانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کا ہم نے یہ کیا ہے کہ یہاں پر ایک جگہ مواد اکٹھا کر لیا ہے، نوٹس بنا کے اور مختلف تفاصیر سے اکٹھا کر کے، تو وہ آپ کے لیے، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے. اور جو لیکچرز کی طوالت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو بعض لیکچرز جو ہیں وہ قرآن کا جیسے ایک پارہ ہے، اس کی 4-5 آورس کی ہے لیکچرز. تو اس کورس کے اندر یہ کیا گیا ہے کہ ڈویژن کی گئی ہے لیکچرز کی کلپس کی صورت میں. کوئی 10 منٹ کا ہے، کوئی 20 منٹ کا، کوئی 15 منٹ کا، کوئی 5 منٹ کا، اس طرح سے آپ کر کے تو لیکچرز کو کور کر لیں گی. پھر وقت کی کمی ہے، وقت لوگوں کے پاس ٹائم شارٹ ہے اور کام زیادہ ہیں اور بیزی یہ دور جا رہا ہے. تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ تھوڑے وقت میں قرآن کو پورے کا پورا سمجھ لیں. پھر رب بین الآیات کا سمجھ نہ آنا، کہ اب ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس میں تسلسل ہے، یعنی یہ مسلسل ہے، ایک سیکوینس کے ساتھ ہے. لیکن ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کنفیوژن ہوتی ہے، یا ہمیں اس طرح سے کیونکہ ہم ڈیپتھ میں نہیں جانتے ہیں قرآن کو، تو ہمیں یہ ہوتا ہے، ہمیں مشکل پیش آتی ہے کہ یہ مسلسل کلام کی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آیات کو توڑ توڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں ربط ہے. اور ان ربط کو اس کورس کے اندر واضح کیا جائے گا. تو آپ کا جب آپ دیکھیں گے نا کہ ایک آیت دوسری آیت کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے آئے گا یہ چیز، تو آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا. نیکسٹ جو ہے اس میں یہ تفاسیر ہیں جو کہ اس کے اندر استعمال ہوئی ہیں، جن کا میرا جو ایکسپیرینس ہے ان 4 تفاسیر کے اوپر. تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر عثمانی ہے، تفہیم القرآن ہے اور احسن البیان ہے. باقی جو
آپ کو آف لائن ریکارڈ جو شیئر کیا جائے گا آپ سے، اس میں میرے جو ہسبینڈ ہیں مدثر رشید صاحب، ان کے ریکارڈیڈ لیکچر شیئر ہوں گے، تو ان میں اور بھی تفصیلات اس میں ایڈ کی ہیں۔ اس کے جو کورس کے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن کے اسلوب بیان اور اس کی آیات کے پس منظر سے آگاہی اور ایک مربوط کلام کی حیثیت سے اس کی تفہیم۔ اس کو یہی پیچھے بات ہو رہی تھی کہ قرآن جو ہے وہ ایک مربوط کلام ہے، ایک مسلسل کلام ہے۔ تو اس کورس کے اندر آپ کو قرآن کا جو اسلوب بیان ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ جو اسلوب بیان یعنی جو بیان کرنے کا قرآن کا طریقہ کار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کس طرح سے اپنا پیغام ہم تک پہنچا رہا ہے، وہ آپ کو تو آپ سمجھیں گی نا کہ اللہ کا مطلب یہ اردو ادب میں آپ دیکھیں کہ بہت سے طریقے ہیں اپنے اپنے میسج کو دوسرے تک کنوے کرنے کے لیے۔ اس میں آپ ڈرامہ، پوئٹری، ناول، ان چیزوں کے تھرو شاعری اپنا میسج جو ہے نا وہ دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ تو جو یہ قرآن ہے یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، خطبہ ہے۔ تو خطبہ جو ہوتا ہے وہ آپ نے سنا ہوگا، خطبات یہ جمعے کا خطبہ یا ڈاکٹر اسرار احمد، تو اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے خطبے میں، وہ مسلسل کلام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ ایک مسلسل کلام ہے، اور یہ کلام اس کا جو بیان ہے، اس کا جو طریقہ ہے دوسرے تک بات پہنچانے کا، وہ یہ خطبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں فرماتا ہے کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، کہ یہ قرآن جو ہے وہ شاعری کی کتاب نہیں ہے بلکہ کھلا واضح قرآن ہے۔ پھر آیات کی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ جو آیات کا کانٹیکس ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں آیات تو ہمیں کانٹیکس نہیں اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس دور میں نازل ہوئی ہے، اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس سے بھی ہمیں آگاہی حاصل ہوگی۔ اور ایک کلام جو ہے نا وہ ایک مسلسل رب کی صورت میں آپ کو نظر آئے گا، اور یہ پیچھے بھی میں نے یہ بھی بیان کیا کہ آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا، آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کس طرح سے اپنے بات کو ہم تک پہنچا رہا ہے۔ پھر وقت کی اس کا مقصد یہ بھی ہے اس کورس کا کہ وقت کی جو قلت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آف لائن اور آن لائن یہ آپ سے جو ہے وہ مواد شیئر کیا جائے گا۔ جو آف لائن ہے وہ لیکچرز اس میں گروپ پہ ڈالے جائیں گے کلپس کی صورت میں۔ وہ جیسے ابھی یہ کلاس آف ہوگی تو کیجول ویکلی اسکیجول جو ہے وہ ایڈمنس نے آپ کو گروپ میں شیئر کیا ہوگا کہ کس دن آپ نے کیا کرنا ہے، کیا کام کرنا ہے، آپ کی اسائنمنٹ کس دن کرنی ہے کمپلیٹ، اور کس دن آپ کو جو ہے وہ لیکچرز شیئر کیے جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آف لائن اس لیے ہے کہ آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے کہ آپ پہلے سے اس کے نوٹس بنا لیں اور کویسچنس اس کے تیار کر لیں، اور ان کویسچنس کو پھر جو اب ہماری آن لائن کلاس ہوگی ایوری تھرسڈے اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، یا ایڈمن سے ٹیکسٹ کی صورت میں پوچھ سکتے ہیں گروپ میں، یا پھر یہ آن لائن کلاس جو ہوگی اس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سمری پیش کی جائے گی آن لائن کلاس میں، جو آدھا پارا ہے اس سے متعلق سمری پیش کی جائے گی، اور پھر کوشچن آنسر ہوں گے۔ اس کا کورس کا جو اسٹرکچر ہے وہ کس طرح سے کہ ہر پارے کی چھوٹے چھوٹے اس میں ٹاپکس میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ جو جیسے آپ یہ دیکھیں پہلا پارا ہوگا نا، آدھا پارا کروایا جائے گا، تو اس کے اس طرح سے موضوع بنا دیا گیا۔ صورت جو ہے موضوع کی بیس پہ وہ صورت ہے، یہ موضوع ہے اس صورت کا سورہ فاتحہ کا، اور پھر یہ ڈیوریشن ہے آگے، یہ سب ڈیوریشن ہے
اور یہ موضوعات ہیں اور یہ آیات ہیں. تو اس طرح ایک ہے آپ کے لیے آسانی کے لیے پارٹیشن کر دی گئی ہے. پھر شارٹ ویڈیوز آپ سے شیئر کی جائیں گی ہر ہفتے، یہ پر بات ہو چکی. اور جو سوال جواب نشست ہوگی یہ ایوری تھرسڈے. یہ سب چیزیں نا آپ کو گروپ ایڈمن جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ سب چیزیں کوئزز بھی اور اسائنمنٹس ان کے ذریعے اسسمنٹ ہوگی. یہ بھی آپ کو گروپ ایڈمن جو ہے آپ کو گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی سب چیزیں. یہ پھر سے ایک وہی پیج ہے، نیکسٹ پیج ہے کہ اس میں کورس کا جو شیڈیول ہے وہ یہ شیئر کیا گیا کہ ہر جمعرات کو ہوگی کلاس 1 آور کی. اور یہ اورینٹیشن سیشن ہے آج. پھر ہر پارے کی تقسیم کی گئی ہے، ایک پارہ ایک ہفتے میں، دوسرا پارہ اس طرح ہمارے یہ ٹوٹل 6 پارے بن گئے سورہ المائدہ تک. یہ اختتام ہے. اس کے علاوہ یہ کورس کی جو ترتیب ہے یعنی مطلب کس طرح سے ڈلیور کیا جائے گا اس کے متعلق بھی ہدایات آپ کو گروپ میں ڈالی گئی. اور اس میں شارٹ ویڈیوز شیئر کی جائیں گی ہر ہفتے. اور زوم پہ کلاس ہوا کرے گی، سوال و جواب نشست ہے ایوری تھرسڈے. اور مطلب وہی ہدایات ہیں جو کہ زوم کی ہدایات ہوتی ہیں کہ کلاس میں انٹر ہونے سے پہلے کی ہدایات اور اندر کی جب آپ داخل انٹر ہو جاتے ہیں. تو اس سے کہ جب آپ یہ ان کو فالو کرتے ہیں تو کلاس کا ماحول ایک پرسکون رہتا ہے اور ڈسٹربنس نہیں ہوتی ہے. یہ پورا جو ہے کورس تھا اس کا جو ہے وہ میں نے یہ یہاں تک آپ کو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھی اس کورس سے متعلق. اب یہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی سوال جواب نشست سے پہلے ایک نظر ثانی کی جائے گی کہ ریویژن کی جائے گی جو پوائنٹس اس کلاس کے اندر کور کیے گئے ان سے متعلق. کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شاید لیٹ آئی ہوں تو ان کے لیے تاکہ وہ اس کلاس کو مس نہ ہو اور اس کلاس کو کور کر لیں. تو ایک دفعہ یہ پوائنٹس ہائی لائٹ کیے گئے ان کو میں نظر ڈالتی ہوں. کورس کا تعارف ہے جو بیان کیا پہلے. قرآن سمجھنے کی اہمیت ہے کہ جو قرآن جو کیوں اہم ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ ہدایت ہے اور اس وجہ سے اہم ہے کہ باقی کورسز کی وجہ کی بیس پہ یہ کورس ڈفرینٹ ہے کیونکہ اس کورس کے اندر ہم پورے کا پورا قرآن کا جو مطالبہ ہے، جو قرآن ہم سے چاہتا ہے، جس طرح وہ دین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک لے کر آئے اپنی 23 سالہ زندگی میں کمپلیٹ کیا اور قرآن سکھایا کس طرح سے، اسی بیس پہ ہم اس کورس کو رکھیں گے. اور جو ہمارے اندر مشکلات آتی ہیں قرآن کو سمجھنے میں، جو مشکلات ہیں، جو تفسیرات ہیں وہ بہت طویل ہیں، لیکچرز بہت طویل ہیں، وقت کی کمی ہے، آیات کے اندر ربط نہیں ہے، تو وہ بھی یہ جو آپ کی مشکلات ہیں ان کا بھی حل کیا جائے گا. پھر مقاصد و حاصلات جو ہیں یعنی اس کے کیا مقاصد ہیں کہ اور ہمیں اس سے کیا اچیو ہوگا، کہ آیات کے پس منظر سے ہمیں آگاہی ہوگی کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آیت کس کانٹیکس میں تھی اور اس کا پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا. یہ اصل مقصد ہے اور یہی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں قرآن سے. کہ قرآن کے اندر ربط ہے، آیات کے اندر ربط ہے، اس کو آسان بنایا گیا. اور قرآن کا جو اسلوب بیان ہے، بیان کرنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ اس کو ایک مربوط و مسلسل کلام کی صورت میں وہ سامنے آپ کے آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں تک کی ہے کلاس. اب ہم آپ سے سوالات لے لیتے ہیں اور میں درخواست کروں گی کورس کوآرڈینیٹر سے کہ آپ وہ سوالات لے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر طیبہ. آپ لوگوں کے اگر کوئی
سوالات ہیں تو آپ ریز ہینڈ کے آپشن پر کلک کر کے کلک کریں گی تو آپ کا جب آپ کا نام لیا جائے گا آپ اپنا مائکرو فون ان میوٹ کر کے اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. پلیز آگاہ رہیے کہ وی ہیو اراؤنڈ 24 minutes. کسی کا کوئی سوال ہو؟ بسمہ سجاد نے چیک مارک پہ کلک کیے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوال پوچھ رہی ہوں. بسمہ اگر آپ کا سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں اپنا مائکرو فون ان میوٹ کر کے. بسمہ سجاد. السلام علیکم. نہیں سوری میم، میرا کوئی کوشچن نہیں ہے، بائی مسٹیک مجھ سے ٹچ ہو گیا تھا. چلیں نو پرابلم. سمیرہ جبین آپ کا سوال ہے، آپ نے ریز ہینڈ کیا ہے، آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں مائکرو فون ان میوٹ کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹیچر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹیچر مجھے اٹینڈنس سے ریلیٹڈ پوچھنا تھا کہ اٹینڈنس کس طرح سے ہوگی. میں اس سوال کا جواب آپ کا دے یہ دوں. آپ کا یہ جواب اسی آپ کی طرف سے جا رہا ہے. ٹھیک ہے آپ بتائیں. ہاں جی، آپ کی اٹینڈنس جب آپ لوگ زوم پہ لاگ ان کرتے ہیں یا زوم میٹنگ جوائن کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا تو میٹنگ اسی طرح جوائن ہو جاتا ہے جو پہلے انہوں نے نام سیٹ کیا ہے. تو زوم میں اپنی سیٹنگز میں جائیں اور اپنا جو نام ہے آپ جس سے آپ زوم کو جوائن کرتی ہیں اس نام اپنا اصل نام اور اس سے آگے اپنا آئی ڈی لکھ لیں تو آپ کی اٹینڈنس جو ہے مدیحہ جو ہماری دوسری کورس کوآرڈینیٹر ہیں وہ آپ کی اٹینڈنس لے لیں گی. اگر آپ اٹینڈ نہیں کر پاتی ہیں لائیو سیشن تو آپ جب جو یوٹیوب لنکس آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے جب آپ وہ دیکھ لیں گی اور پھر ہم کوئز اسائنمنٹ حل کر لیں گی تو پھر آپ کی اٹینڈنس آٹومیٹیکلی لگ جائے گی. I hope that I answered your question. Is that clear? یس جزاک اللہ خیر کثیرا. Any other question? مہک افتخار، میں نے آپ کا میسج پڑھ لیا ہے کہ میری وائس کلیئر آ رہی ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم دیکھ لیں گے کہ ہماری ٹیچر کا مائکرو فون کی سیٹنگ کیا ہے. ہو سکتا ہے ان کے کمپیوٹر میں کوئی سیٹنگ ایسی ہو کہ آپ لوگوں کو ان سے آواز کم آ رہی ہو. انشاءاللہ. I'm sorry for the convenience. شہر بانو لگتا ہے آپ کا کوئی سوال ہے، آپ پوچھ سکتی ہیں. جو لوگ شائع ہیں اور مائکرو فون ان میوٹ کر کے بات نہیں کرنا چاہتے وہ زوم کی چیٹ میں اپنا سوال لکھ کر پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم میم جی. میرا یہ سوال ہے کہ جو ہم نے اسائنمنٹ مطلب لکھنی ہے وہ ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ وہ ہمیں واٹس ایپ میں دی جائے گی یا پھر آپ گوگل میں کہیں سے سرچ کرنی پڑیں گی؟ طیبہ آپی، should I answer this one? جی. اچھا، تو جو کورس سے ریلیٹڈ ہے آئی کین ٹیک دوز کوشچنس. آپ کو گروپ میں اسائنمنٹس سے جو آپ کا کوئز ہے اس کا لنک بھیجا جائے گا. جس طرح آپ لوگوں نے گوگل فارم پہ رجسٹریشن کی تھی اسی طرح گوگل فارمز پہ ہی ہم نے کوئزز بنائے ہیں. جب آپ ان کو حل کر کے سبمٹ کریں گی تو آٹومیٹیکلی ہمیں ای میل پہ آپ کے آنسرز ریسیو ہو جائیں گے. یہ تو ہو گیا کوئزز. جو دوسری اسائنمنٹ ہے وہ ہے آپ کی وائس نوٹ اسائنمنٹ. جیسا کہ جب ابھی ہماری ٹیچر ذکر کر رہی تھی ویکلی اسکیجول کا، میں نے پھر سے گروپ میں بھیج دیا ہے، آپ اسے دیکھیں گی تو جو سیشن ہوگا اس سے اگلے دن آپ کے ساتھ ویکلی اسائنمنٹ بھی شیئر کر دی جائے گی، وائس نوٹ کی بھی. کوئز کا بھی لنک شیئر کر دیا جائے گا اور وائس نوٹ کے بھی. اس میں ہم آپ کو بتائیں گے. جنرلی ہوتا یہی ہے کہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ جو آپ نے اس ہفتے آدھے پاڑے میں پڑھا ہے وہ ایک وائس نوٹ میں اپنے الفاظ میں بیان کر کے مدیحہ سے شیئر کر دیں، ان کے واٹس ایپ پہ ان کو آپ بھیج دیں. یہاں پر پلیز اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ وائس نوٹ 10 منٹ سے زیادہ نہ ہو. یہ ہمارا تجربہ ہو چکا ہے کہ جب ہم لوگوں کو کھلی چھوٹ دیتے ہیں وائس نوٹ کی تو ہم نے ایک گھنٹے کے بھی وائس نوٹس لوگوں کے ہم نے سنے اور چیک کرنے پڑے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ساروں کو پھر چانس نہیں ملتا. تو کوشش کیجئے کہ اپنے وائس نوٹ کو 10 منٹ سے کم رکھیں. جو خواتین شرمیلی ہیں، نہیں وائس نوٹ بھیجنا چاہتی، ان کو اس کی بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے الفاظ میں میکسیمم
700 الفاظ میں اپنے جو سمری ہے یا 1000 الفاظ میں جو انہوں نے اس ہفتے آدھا پارہ پڑھا ہے اس میں وہ لکھ کر اس کی تصویر یا اس کو ٹائپ کر کے ہمیں بھیج سکتی ہیں. از دس کلیئر؟ کوئی اور چیز میں نے مس کر دی ہو تو پلیز ضرور پوچھ لیجیے گا. شہر بانو, ہیو آئی آنسرڈ یور کوسچن؟ ٹھیک ہے میم جی, تھینک یو. یو ویلکم. پلیز اپنا مائکرو فون میوٹ کر لیجیے. چیٹ میں آ رہا ہے میم میں نے اونلی نیم ٹائپ کیا, زوم پہ آئی ڈی مینشن نہیں کی, کیا میری اٹینڈنس لگ جائے گی؟ جی آج لگ جائے گی, لیکن جو ہم نے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوتی ہے نا, یہ مسلمان کا ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو اگر ایک بار آپ اپنے زوم کو آئی ڈی کے ساتھ لاگ ان کر لیں گی تو ہمیشہ اسی طرح لاگ ان ہوا کرے گا, تو مدیہ کے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ کو آئی ڈی, آپ کی اٹینڈنس لگ جائے. مصباح کو کب کہہ رہی ہیں کہ ان کو آئی ڈی نہیں ملا. کسی اور کا سوال ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر کے پوچھ سکتی ہیں یا چیٹ میں لکھ سکتی ہیں. آپ لوگوں کے پاس ہماری ٹیچر کے لیے کوئی سوال ہے قرآن سے ریلیٹڈ, یا جو انہوں نے اپنی پریزنٹیشن میں کہا اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھیے. ایک چیز میں شیئر کروں گی, یہ جو گروپ میں جو بھی آپ کو جو ضروری میسیجز ایڈمن کی طرف سے آتے ہیں, جو انفارمیشن آتی ہے آپ اس کو ضرور فالو کرتے رہیں, یہ آپ کے فائدے کے لیے. تو جو بھی ویکلی اسکیجول آپ سے شیئر کیا جائے گا یا پھر کوئزز وغیرہ, اسائنمنٹس وغیرہ, ان کی ڈیٹس وہ سب کچھ وہ آپ دیکھتے رہیں, ان کو فالو کرتے رہیں اور اس کورس کے ساتھ جڑے رہیں. جی بالکل, جزاک اللہ خیر رہی باپی. ضرور جو آپ کو میسیجز آتے ہیں انشاءاللہ اس کلاس کے بعد ہم لوگ اس کو پھر سے لاک کر دیں گے گروپ کو, تو اس میں اتنا انشاءاللہ ایکسٹرا میسیجز نہیں ہوں گے. جب بھی ہم میسیج کریں گے وہ آپ سے ریلیٹڈ ہوں گے, پرٹیننٹ ہوں گے اور امپورٹنٹ ہوں گے, ان کو ضرور چیک کیجیے گا, فالو کرتے رہیے گا تاکہ آپ کی جو پروگرس ہے اس کے ساتھ ساتھ رہے. ایک بات چھوٹی سی یہاں پر ایڈ کر دوں کہ ویکلی جو چیز ہم آپ کو بھیجتے ہیں اس سارے کی ڈیڈ لائن 1 ہفتہ ہوتی ہے. جو چیز ہم نے جس ہفتے پڑھی ہے اس سے اگلے تھرسڈے سے پہلے وہ چیز سبمٹ ہو جانی چاہیے. یہ بات سب کو کلیئر ہونی چاہیے کہ 1 ویک کی ڈیڈ لائن ہوتی ہے آپ لوگوں کے پاس. اینی ادر کوشچن؟ اگر آپ سب کو سمجھ آ گیا دین وی کین اینڈ دس سیشن ارلی, لیکن اگر کوئی ٹائپ کر رہا ہو تو ضرور اپنا سوال پوچھ لیجیے. I believe لگ تو نہیں رہا کہ کوئی ہے. السلام علیکم. ہاں جی, طیبہ پہ آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے. السلام علیکم, پلیز انفارم تفسیر names and explain specific reason for choosing these تفاسیر. مہوش احمد. ٹھیک ہے, یہ تفاسیر جو ہیں یہ مطلب میں جو آن لائن میرا یعنی ایوری ویک تھرسڈے کو آن لائن سیشن ہوگا, تو اس میں جو میں سمری کرواؤں گی آدھے پارے کی, تو میں نے یہ تفسیرات کو چنا ہے. ان 4 تفسیروں کا میرا مطلب ایکسپیرینس ہے, جو کہ میں تقریباً میں نے آپ کے سامنے جو اپنا تعارف پیش کیا تھا شروع میں کہ مطلب 8 سال سے میں درس و تدریس سے وابستہ ہوں, اور تقریباً مجھے 5 سال ہو چکے ہیں یعنی قرآن کے ساتھ قرآن کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے. تو یہ اس وجہ سے یہ 4 تفسیرات چنی ہیں کہ اس میں تقریباً سب چیزیں کور ہو جاتی ہیں تقریباً. اور ایک ہے کہ میں نے یہی شروع سے میں نے انہیں کو تفسیرات کو میں نے چنا ہے, اور ان کو میرا ایکسپیرینس ہے. تھوڑا سا میں ان کے جو مصنف ہیں, جو مفسر ہیں, ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا رہی تھی تاکہ آپ کے سامنے بات کلیئر ہو جائے. یہ جو تفہیم القرآن ہے یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس تفسیر کے اندر نا سمپل لینگویج میں انہوں نے تفسیر کی ہے, اور جو صورتوں کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا.
تو اس وجہ سے مطلب ایک سمپل ہے، تمام تفسیرات سے سمپل ہے، سمجھنے میں آسان ہے۔ پھر جو تفسیر عثمانی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آیات کے اندر ربط ہے، آپ کو ربط نظر آئے گا، اور جو مشکل مقامات ہیں ان کو آسان ان کی تشریح کی گئی ہے، اور پھر مستند تفاسیر کے ذریعے تفسیر کی گئی ہے، اور ان کے جو مصنف کا آتھر ہے وہ شبیر احمد عثمانی ہے۔ جو ابن کثیر ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر جو ہے تفسیر ابن کثیر ہے، یہ کلاسیکل تفسیر ہے، مطلب جو پرانی تفسیر ہے نا اس میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے اندر قرآن و حدیث کے حوالے سے مطلب بات کی گئی ہے، اور صحابہ اور تبع تابعین کے اقوال جو ہیں ان کے ذریعے سے تشریح کی گئی ہے۔ اور احسن البیان جو ہے وہ صلاح الدین یوسف کی ہے، جس میں انہوں نے جدید دور کے مطابق لکھی ہے، اس کو لکھا ہے، جو کہ شارٹ ہے اور جامع ہے، اور اتھینٹک تفاسیر کے ذریعے تشریح کی گئی ہے صورتوں کی۔ تو یہ آپ اور بھی تفسیر اپنے نالج میں اضافے کے لیے یا علم میں اضافے کے لیے یا سیکھنے سکھانے کے لیے اور تفسیرات بھی کو بھی استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن، تو اس میں بہت زیادہ ڈیپتھ ہے، وہ ہم جتنی گہرائی میں زیادہ جائیں گے تو اتنے ہمیں حکمت کے موتی نظر آئیں گے، اتنے ہی ہم حکمت میں آگے بڑھیں گے۔ قرآن میں آتا ہے نا، یاسین والقرآن حکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بڑا پڑا ہے۔ تو یہ جتنی ہم تفسیرات سے فائدہ، کیونکہ اگر ہم ایک مفسر کو لیں گے تو ہمارے سامنے ایک ہی مفسر کی تفسیر کھلے گی، اور جو مفسر ہیں وہ تمام جو مفسر ہیں انہوں نے تمام اسپیکٹس کو کور نہیں کیا ہے، لیکن ہر جو تفسیر ہے اس کا ایک جداگانہ حیثیت ہے اس کی۔ تو یہ میں نے جو 4 تفسیریں رکھی ہیں آپ کے سامنے، یہ آئی ہوپ کہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور جو سمری میں پیش کروں گی آپ کے لیے، اس کو اسائنمنٹ اس کی کرنی پیش کرنی آسان ہو جائے گی آپ کے لیے، مطلب آپ کے آسانی کے لیے یہ تفسیرات ہوگی۔ جزاک اللہ خیر طیبہ بھی، آئی ہوپ کہ آپ کا کوشچن جو ہے وہ آنسر ہو گیا تھا۔ یہ 4 تفاسیر ہیں، انشاءاللہ آپ سفیرہ آپ پوچھیے کون کون سی تفاسیر ہیں، یہ آپ سے انشاءاللہ سلائیڈز کل تک شیئر کر دی جائیں گی، تو آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ کون کون سی لسٹڈ ہیں۔ ابھی جو مجھے یاد ہے وہ ہے وہ یا طیبہ آپ نے باقی جی ایک چیز میں یہ جی بالکل کور نہیں کی اس کے سوال کے اندر، کہ جو آپ سے آف لائن مواد شیئر کیا جائے گا اس کے اندر باقی اور بھی تفاسیر ہیں جن کو ایڈ کیا گیا ہے، وہ مدثر رشید صاحب کی تفاسیر ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اور بھی تفسیرات ان کو ایڈ کیا گیا، لیکن میرا جو کلاس میں جو پڑھایا جائے گا وہ ان تفاسیر سے وہ استعمال میں لایا جائے۔ جزاک اللہ خیر طیبہ آپی، تو آپ کے ساتھ یہ سلائیڈ جو ہیں جن میں تفاسیر کے نام لسٹڈ ہیں آپ سے شیئر کیے جائیں گے۔ میں نے آپ سے گروپ میں وہ ایپ کا لنک شیئر کر، جزاک اللہ خیر فیرا آپ نے شیئر کر دی وہ سلائیڈز، یہ ہیں واٹس ایپ گروپ، اگر آپ چیک کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے تفسیر ابن کثیر، تفسیر عثمانی اور تفہیم القرآن اور احسن البیان۔ تو یہ آپ سے ساتھ شیئر مطلب میں نے گروپ میں آپ کے ساتھ وہ ایپ شیئر کر دی ہے جس کا نام ہے تفسیر 1، جس میں بہت مختلف طرح کی تفاسیر ایک ایپ میں آپ کے پاس موجود ہیں جو آپ پڑھ سکتی ہیں، جہاں سے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ میں انشاءاللہ پھر اس کلاس کے اختتام کے بعد میں آپ کے ساتھ وہ لنک ایپ کا شیئر کر دوں گی۔ یہاں پر زمر فاطمہ نے ایک سوال پوچھا ہے، السلام علیکم میم، موسٹلی لوگ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے، تو کیا تجوید سے ریلیٹڈ کورس کروا سکتے ہیں؟ انفارچونیٹلی ابھی ہم اس طرح کی سروس آفر نہیں کر رہے زمر فاطمہ، لیکن آپ دیکھیں گی تو اسپیشلی اگر آپ پاکستان میں لوکیٹڈ ہیں یا آن لائن بھی بہت سی ایسی سروسز ہیں جو بہت بہترین انداز میں آپ کو 1-on-1 سیشن بھی کرا کے تجوید کا میں ہیلپ کرا سکتے ہیں۔ Any other question?
ہمارے پاس 10 منٹ رہ گئے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم لوگ وقت کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے سیشن کو اینڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں سے اگین درخواست ہے کہ کوشش کریں کہ ایگزیکٹلی آن ٹائم آئیں. یہ بات اس کورس کا ایک ہال مارک ہوتا ہے ہمارے کورسز کا کہ جو ہی ٹائم 8 بجتے ہیں 10 بجتے ہیں تو ہم لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے کورس شروع کر دیتے ہیں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ٹائم کی پابندی ضرور کریں. جزاک اللہ خیر. فیرا آپ نے گروپ میں شیئر کر دیا ہے باقی اور کہ کسی کا کون سی سوال ایپ ہے. جی طیبہ آپ ہی سوری باقی اور کسی کا کوئی سوال یہاں پر ہینڈ ریز نظر نہیں آ رہا. یہاں پر ایک اور سوال آیا ہے طیبہ آپ. السلام علیکم، پلیز جو قرآن اور حدیث سے ریفرنس آپ دیتی ہیں ان کو سلائڈ پر ترجمہ کے ساتھ لکھ دیا کریں. انشاءاللہ یہ اگلی سلائڈ سے اس کا اہتمام کیا جائے گا اگلے سیشن سے. جزاک اللہ خیر عائشہ تنویر فار the positive suggestion. Any other question? چلے ہم 2 منٹ لیتے ہیں. کسی کا اگر سوال ہو سکتا ہے ٹائپ کریے. اس کے بعد اگر کوئی سوال نہیں آیا تو ہم اس سیشن کا اختتام کر دیں گے. ویٹ کرتے ہیں جب تک کہ کوئی کوشچن نہیں آتا. جی تو بالکل. میری ایک ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ یہ کورس جو آپ نے جوائن کیا یہ آپ کسی بھی ٹائم پہ آپ کے دل کی آواز ہے مجھے لگتا ہے، اور آپ کے دل سے نکلی ہوئی کوئی دعا ہے جس کا یہ ثمر ہے. تو اس کورس کو آپ نا ہفتہ وار کلاس ہے، ایک ہفتے بعد مطلب 1 گھنٹے کی ہے. تو اپنے جو پورے ہفتے کے کام ہیں باقی آپ بشک کریں کام، ہم بھی آپ کو روکتے ہیں. بچوں کو جو چھوٹی مائیں ہیں اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس ہیں کوئی، تو آپ سب کام کریں، کسی کام سے نہیں آپ کو روکیں گے. لیکن یہ 1 گھنٹہ صرف قرآن کو سیکھنے سکھانے سمجھنے سمجھانے ایک ماحول ہوتا ہے نا، ماحول ہوتا ہے سیکھنے سکھانے، وہاں سے انسان سیکھتا ہے. تو یہ کہ یہ اچھا موقع، سنہری موقع ہے کہ 3 مہینے پر مشکل یہ کورس ہے کہ آپ 3 مہینوں میں 6 پائے آپ طیبہ آپ کے لیے ایک سوال آیا ہے. تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. طیبہ آپ کے لیے ایک سوال آیا. ایکچولی بہت اچھا سوال ہے. میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. ایک چھوٹا سا ریکویسٹ لوگوں نے کی ہے کہ پلیز نیکسٹ کلاس میں پلیز ٹیچر کے ساؤنڈ کا ایشو سالو کر دیجیے گا. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ نوشی اس کو ہم بالکل ڈیٹیل میں دیکھیں گے اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ کو کلیئر ساؤنڈ آئے گی. طیبہ آپ کے لیے سوال آیا ہے مجھے پرسنلی یہ کہ السلام علیکم میم، میں آپ کے لیکچر سننے کے بعد پریکٹیکلی اپلائی کرنا چاہتی ہوں. ہاؤ کین آئی ڈو دس؟ وہ سجیشن مانگ رہی کہ کس طرح وہ پریکٹیکلی جو ابھی بھی آپ کلاس مطلب میں میرے سکھائیں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ کس طرح سے اپلائی کر سکتی ہیں جو پریکٹیکل میں سکھاؤں گی؟ ابھی آپ کا کلاسز لیتے رہے ریگولر، تو قرآن کو اگر آپ نے قرآن کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے تو اس کے ساتھ نا جڑے رہیں. تھوڑا پڑھیں، 2 آیات پڑھیں، 1 پڑھیں، 3 پڑھیں، لیکن اس کو ریگولر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو اس کا ضرور جو ہے نا آپ کی زندگی پہ امپیکٹ پڑے گا. اور پھر یہ کہ جہاں پر اللہ کا کلام روز پڑھا جا رہا ہے تو وہاں پر اس جگہ پہ تو فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ان محفلوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جمع ہوتے ہیں. تو آپ اس کے ساتھ جڑی رہیں گی، ریگولر رہیں گی، تو آپ کی زندگی پہ ایک مثبت اثر خود بخود آپ دیکھیں گے. آپ قرآن کی تلاوت لگا کے آپ پڑھ لیں اس کو، مطلب وہ قطرہ قطرہ بھی اگر ایک پتھر پہ پڑتا ہے نا تو وہ اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو میں یہی کہوں گی کہ پریکٹیکل اپنی لائف میں اس کو بہتر بنانے کے لیے قرآن کے ساتھ جڑے ہیں آپ. اور باقی یہ کہ یہ کورس بھی آپ کو بھی آفر کیا گیا تو بھی ریگولر کریں اور اپنی جو اسائنمنٹس ہیں ان کو بھی کمپلیٹ کریں. تو اللہ تعالیٰ سے ساتھ دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، کیونکہ یہ جو راستہ ہے سیدھا راستہ ہے،
پر شیطان بہت حملہ آور ہوگا، آپ کو بہت زیادہ تنگ کرے گا، آپ کو ڈسٹرب کرے گا، آپ کو اس سے دور کرے گا. لیکن آپ نے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک رب ان یحضرون، یہ دعا ہے قرآن کی کہ جب بھی کوئی اس کی طرف سے وسوسہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. تو اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اس قرآن سے کے تھرو مجھ پر مثبت اثرات پڑیں، میری زندگی کو یہ چینج کرے، تو میں اس کے ساتھ وابستہ رہوں. جزاک اللہ خیر طیبہ آپی. ہمارے پاس 4 منٹ رہ گئے ہیں. اینی ادر کوشچن؟ ایک کوشچن اور لے لیتے ہیں. میم کوئزز کس فارم میں ہوں گے؟ ایم سی کیوز کی فارم میں ہوں گے؟ دیٹ از کریکٹ. بے شک یہ بات صحیح ہے کہ ایم سی کیوز کی فارم میں ہوں گے. گوگل فارمز کا لنک آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ. پلیز ڈو ریفر ٹو دا ویکلی اسکیجول. لک ایٹ دا ویکلی اسکیجول اگین. آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ کہ کب آپ کے ساتھ ہوگا، اور یہ گوگل فارمز کی شکل میں ہوگا، ایم سی کیوز ہوگا. اوکے، بہت شکریہ. You're welcome. Next, we have 3 minutes. چلیں 1 منٹ لے لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ٹائپ کر رہا، اس کے بعد اگر نہیں ہوتا تو ہم اس سیشن کو اس کے اختتام پر لا ٹھیک ہے سکتے ہیں. انشاءاللہ. ایم سی کیوز کتنے نمبر کے ہوں گے؟ انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کر دی جائے گی. کسی اور نے سوال پوچھے کیا سمری کے نمبر الگ سے دیے جائیں گے؟ جی بالکل، یہ ساری ڈیٹیلز وقت آنے پر آپ کے ساتھ اس ہفتے شیئر کر دی جائیں گی. ابھی آپ سے شیئر نہیں کی گئی کیونکہ ہم ابھی آپ سے قرآن کے سٹرکچر، کورس کے سٹرکچر شیئر کرنا چاہتے تھے. ہم آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتے تھے. ایم سی کیوز کے نمبر، مارکنگ کتنی پرسنٹیج ہر چیز کی ہے، وہ آپ کے ساتھ اس ہفتے شیئر کر دی جائے گی. روبرک بھی شیئر کر دیا جائے گا. اسپیشلی سمری کا روبرک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا کہ سمری ریکارڈ کرتے ہوئے آپ کن کن باتوں کو مد نظر رکھیں، کیونکہ پھر ان باتوں کی بنیاد پر یا ان ایشوز کی بنیاد پر ہم آپ کو مارکس دیں گے. مثال کے طور پر کیا آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا یا قرآن سے کہیں سے ترجمہ پڑھ لیا، تو وہ ایک اس کے اتنے مارکس ہوں گے مثال کے طور پر. تو ہم آپ کے ساتھ وہ روبرک، وہ معیارات جو ہیں وہ بھی شیئر کریں گے انشاءاللہ. اینی ادر کوشچن؟ ایک اور کوشچن لے سکتے ہیں. وی ہیو 1 منٹ، ادروائز انشاءاللہ in 30 seconds we will end this session. السلام علیکم. جی امرین زاہد آپ بولیے. آپ بول رہی تھی؟ جی میں بات کر رہی تھی. میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم واٹس ایپ گروپ آپ نے جو ارینج کیا ہے اس کے علاوہ ہم گروپ میں سے اپنے کام کے لیے کوئی علیحدہ سے بھی گروپ بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کی پرمیشن ہے؟ آپ بنانا چاہتی ہیں؟ جی بہت زیادہ ایشوز ایسے آ جاتے ہیں کس کبھی. بیس پہ بنانا چاہتی ہیں؟ کس بیس پہ؟ نہیں یہ کیا کام کے ہی چیز اس سلسلے کو میں، کام کے سلسلے جس میں جی جیسے کورس میں کوئی کوسچن ایسے آ گئے جو نہیں سالو ہو رہے تو کسی سے کنسلٹ کرنے کے لیے ایسا کوئی گروپ بنا لیا. میں صرف یہی پوچھوں کہ اپنی کلاس پرمیشن ہے؟ میٹ سے آپ اپنی کلاس جی میٹ سے بات کر. ایکچولی دیٹس اے گڈ آئیڈیا. ایکچولی اگر ہم وی ول لک انٹو دس، ہم آپ کا ہو سکتا ہے صرف ایک کلاس میٹ گروپ جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، گروپ ڈسکشن ہوتی ہے جو جی بالکل. مطلب وہی آپ کا. جی بالکل طیبہ آپ یہی کہہ رہی ہیں. اینڈ اٹ ساؤنڈز لائک اے گڈ آئیڈیا امرین. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور اگر یہ بات باقی ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارا ابھی قرآن کی دنیا کا گروپ ہے اس میں ایک پول کوشچن پوچھ لیتے ہیں. اگر اس میں زیادہ پازیٹیو آئے تو ہم ایک اسٹوڈنٹس کا گروپ بنا دیتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس آپس میں کھل کے ایک دوسرے سے کورسز کے بارے میں، سوالات کے بارے میں ڈسکشنز کر سکیں. ایکچولی جزاک اللہ خیر، دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. جو کوئزز ہیں اور اسائنمنٹس
وہ آپ نے خود ہی کرنی ہوگی. ہاں ان کے آنسرز نہیں شیئر کریں گے, اس کے ہم رولز بنا دیں گے انشاءاللہ, اس کا ہم انشاءاللہ رولز بنا دیں گے. دیٹس اے گڈ کویسچن, انشاءاللہ اس کو ضرور آج ڈیٹیل میں کنسیڈر کرتے ہیں. جزاک اللہ, اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے امرین, دیٹس اے گڈ آئیڈیا, کنسیڈریشن میں ہم نے لے لیا. 11:01 ہو گئے ہیں. جزاک اللہ خیر فار یور اٹینڈنس, جزاک اللہ خیر طیبہ آپی فار شیئرنگ یور نالج. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو سیشن کو اینڈ کر سکتے ہیں طیبہ آپی دعا سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس کلاس کے اندر سنا سمجھا سیکھا, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے اس کو مائنڈ میں بٹھا دے, ہمارے دل میں بٹھا دے, ہمیں ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے, ہمارے لیے اس راہ پر چلنا آسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس راہ کو ہمارے لیے آسان فرما دے. اس دعا کے ساتھ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.